واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا حقا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. ہم نے غسل کا بیان ہم کل پڑھ رہے تھے، ہم نے 250 تک ہم نے پڑھ لی تھی حدیث. آج ہم 251 سے سٹارٹ لیتے ہیں. باب اس بارے میں کہ ایک سا یا اس طرح کسی چیز کے وزن بھر پانی سے غسل کرنا چاہیے. اب ایک سا کل ہم نے پڑھا تھا، 2 سا ہم نے ایک سا ہم نے ابھی پڑھا تھا 6 سا، 6 کچھ سم تھنگ سے کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ نے. تو آج کیا ہے باب ہے کہ ایک سا یا کسی چیز کے وزن بھر پانی سے غسل کرنا چاہیے. ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الصمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو بکر بن حفص نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے یہ حدیث سنی کہ میں ابو سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا نا کی خدمت میں گئے اور ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا. اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان میں پردہ حائل تھا. ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یزید بن ہارون بحث اور جدی نے شعبہ سے قدر سا کے الفاظ روایت کیے ہیں. مطلب یہ جو ہے امام بخاری کی اضافی وہ ہے شرح. انہوں نے کیا کہا ہے کہ یزید بن ہارون بحث نے اور جدی نے شعبہ سے قدر سا کے الفاظ روایت کی ہیں. اور سا جو ہے اس کے اندر کتنا پانی آتا ہے؟ 2.488، آلموسٹ 2.5 kg جو جسے ہم کہتے ہیں نا، تو یہ 2.5 kg جو ہوتا ہے وہ 2.5 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا کلو گرام پانی تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایا کرتے تھے، غسل فرماتے تھے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا. اور دیکھیے اب اس چیز کو انڈیکیٹ کیا باقاعدہ کہ ان کے درمیان میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں پردہ حائل تھا. تو اس کے بارے میں سازہ یہ کہتی ہیں، جو میں نے سنی تھی تفسیر کہ لوگوں نے اس بات کو نا بڑا اچھالا بھی، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر نیگیٹو کمنٹس کیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ جو تھی ان میں حیا نہیں تھی یا وہ اس طرح مردوں کے سامنے. حضرت عائشہ ایک تو ام المومنین تھی، تمام امت کی ماں تھی. ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ تھی کہ پردہ حائل تھا. تو پردہ حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک پریکٹیکلی کر رہی تھی کہ ایک سا پانی ہوتا ہے اتنا اور اس میں بندہ آرام سے غسل کر سکتا ہے. تو انہوں نے سامنے غسل نہیں کیا تھا، صرف کر کے بتایا تھا کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں، پردے میں رہ کے انہوں نے کیا تھا. اب اگلی حدیث ہم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس بارے میں کہ ایک سا یا اس طرح کسی چیز کے وزن پر پانی سے غسل کرنا چاہیے. اب اگلی حدیث نمبر 252 بھی اسی باب سے ریلیٹڈ ہے، ایک سا پانی سے غسل کرنے کے بارے میں. ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہیر نے ابو اسحاق کے واسطے سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا، وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک سا کافی ہے. اس پر ایک شخص بولا یہ مجھے تو نہ کافی ہوگا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ بڑے تھے اور جو تم سے زیادہ بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی. ٹھیک،
اب اس میں بھی وہی والی بات ہے کہ ایک سا پانی، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنے پانی سے ہم لوگ وضو نہیں کر سکتے. ایک تو ورڈ ہوتا ہے وضو، ہم وضو کہتے ہیں تو وضو ہوتا ہے ورڈ. ایک سا پانی جو ہے اس میں دوبارہ ہمیں ایک اور حدیث کی وہ مل گئی ہے، دلیل مل گئی ہے کہ حضرت جابر سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک سا پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، اور ان کے جو بال تھے وہ زیادہ بڑے بھی تھے اور وہ تمام امت سے بہتر تھے. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ پاکی کا خیال رکھیں، ہم زیادہ پانی سے غسل کریں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر الامہ ہیں تو انہوں نے جب ہمیں ایک مثال دے دی تو پھر اس سے زیادہ بڑھنے والے ہم نہیں ہو سکتے. ویسے ہم دیکھیے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے سے زیادہ پانی سے نہانا گناہ ہے، لیکن جو سنت رسول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم پانی یوز کریں. اس میں مطلب یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ منع نہیں کیا گیا کہ آپ نہ غسل کریں زیادہ پانی سے، لیکن بتایا یہ گیا ہے، دونوں چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے لیے بہترین کام جو ہے، بہترین عمل جو ہے وہ کیا ہے، کم سے کم پانی کا یوز کرنا ہے. دیکھیے آنے والے دور میں کہا جاتا ہے نا کہ جو جنگیں ہوں گی آنے والے دور میں پانی پر ہوں گی. ابھی ہم دیکھ بھی رہے پانی کی کمی سے جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں. 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ ہمارے لیے نا آگے دین پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو. لوگ اس وجہ سے یہ نہ کریں کہ پانی نہیں ہے تو ہم غسل نہ کریں تو نماز ہماری چھوٹے گی، ہم پاکی سے ہم لوگ کیا ہوں گے، پاکی حاصل کرنے سے بھی ہم رہ جائیں گے، محروم رہ جائیں گے. تو اس لیے احادیث پہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا جو ہے وہ بہترین عمل ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے اضافہ کریں، ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو بہت اچھے طریقے سے غسل کرتے ہیں، ہم تو بہت پاک صاف رہنا چاہتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان تھے اور وہ کم سے کم پانی سے غسل کر سکتے تھے. تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے اس میں، نہ ہی کوئی کراہت ہونی چاہیے کہ اگر کم پانی سے غسل کیا تو نعوذ باللہ ہماری صفائی ٹھیک نہیں ہوئی. اب نیکسٹ ہے حدیث نمبر 253. اب میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو گیا، میں پڑھاؤں گی کہ نہیں عشرا؟ ہاں یہ بھی لے کر پڑھانی ہے السلام ورنہ علیکم. جی چلے ایک اور کر لیتے ہیں. بات اس بارے میں کہ ایک سا یا اس طرح کسی چیز کے وزن پر پانی سے غسل کرنا چاہیے، یہ بھی دیکھیں وہی باب ہے ایک سا کے بارے میں. ہم سے ابو نعیم نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینیہ نے امر کے واسطے سے بیان کیا. یہ عمرو جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ امر ہوتا ہے، یہ واسطے سے بیان کیا. وہ جابر بن زید سے، وہ عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہا تھا نا، عنہا ایک برتن میں غسل کر لیتے تھے. ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن اینا آخری عمر میں اس حدیث کو یوں روایت کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صحیح وہی روایت ہے جو ابو نعیم نے بیان کی. اب یہاں پہ دیکھیں کیا بات ہے کہ جو حضرت ابن اینیا تھے نا، اینا آخری عمر میں حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کس سے سنا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. اس میں سے جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زنجیر سے نکال دیا تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی سنا یہ. اور پھر حضرت ابن عباس نے کس سے سنا تھا، حضرت میمونہ سے سنا تھا یہ. اور حدیث صحیح کیا ہے وہ جس میں پوری چین کیا کہ ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینیہ نے، مطلب پوری چین آپ نے بیان کی ہے تو وہی صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث ہونے کی دلیل یہ کہ اس میں چین کہیں نہ ٹوٹتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہوئے. ٹھیک ہے آج اتنا کافی ہے. سوری کہ آج نیٹ کا کچھ ایشو تھا تو دیر سے میں نے جوائن کیا. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کلیئر ہے؟ کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ آگے اپنی تفسیر آج ہم نے آیت نمبر 250 سے پڑھنا ہے. ہم جو ہے تذکرہ پڑھ رہے تھے جو کہ مقابلہ ہوا طالوت اور جالوت کے بیچ میں. تو اس میں ہم نے کل تک یہ پڑھا تھا کہ طالوت کو جو ہے ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا تھا بنی اسرائیل کا کہ وہ جالوت سے مقابلہ کریں، اور اس پہ ان کا اعتراض تھا، لیکن ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کو تم پر بادشاہ مقرر کیا گیا ہے. پھر ایک ٹیسٹ کے طور پہ جب وہ نکل رہے تھے جہاد کے لیے تو وہ ایک راستے میں نہر آئی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو اس نہر سے پیے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا، اور پھر جو ہے سوائے چند لوگوں کے سب نے ہی پی لیا تھا. آج وہاں سے آگے کنٹینیو ہوگا کہ جب ان کا مقابلہ ہوا تو کیا ہوا. آیت نمبر 250. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما اور جب برزوا آمنے سامنے لجالوت جالوت کے وجنودہ اور اس کا لشکر، قالوا انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرن اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا اور جما دے ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافر قوم پر. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. تو آپ دیکھیے کہ یہ دعا ہے اور یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور یہ کس موقع پہ نازل ہوئی جب کہ کفار سے جو ہے ان کا مقابلہ ہو رہا تھا. طالوت جو تھے ان کے جو بادشاہ مقرر کیے گئے تھے، ان کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کا لشکر تھا جو کہ مومن تھے. جب وہ کفار اور مشرکین کے مقابلے میں جب نکلے تو انہوں نے یہ والی دعا پڑھی. تو یہ دعا مسلمانوں کو بھی پڑھنی چاہیے، آسان سی دعا ہے، ہمیں یاد کر لینی چاہیے، زیادہ تر کو یاد ہوگی. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو انہوں نے اپنے لیے قدم جمائے رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارا ان سے مقابلہ ہو تو ہم پہ صبر انڈیل دے، یعنی کہ ظاہر ہے اس پہ تکلیفیں لگیں گی، تیر نیزے کھانے پڑیں گے. تو جو تکلیفیں آئیں یہ دعا کی کہ ہم پہ صبر انڈیل دے، ہم جو ہے اس پہ صبر کر سکیں جو بھی آزمائشیں جس طرح کی بھی آئیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے قدم جمائے رہا، کیونکہ ظاہر ہے قدم اگر اکھڑ جائیں، بندہ میدان جنگ سے بھاگ جائے تو کچھ لوگ بھاگ جائیں تو باقیوں کے بھی ہمت پست ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنے لیے ثابت قدمی کی دعا کی گئی، اور یہ دعا کی گئی کہ ان کو کفار کی قوم پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے. تو یہ انہوں نے دعا کی. یہ دعا جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم یاد کر لیں. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 251. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَاتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. فَهَزَمُوهُمْ پھر انہوں نے شکست دی انہیں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. وَقَاتَلَ داوود جالوت اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ اور اسے دیا اللہ نے الملک والحکمت ملک اور حکمت. وَعَلَّمَهُ اور اسے سکھایا مما یشاء جو چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اور اگر نہ ہٹاتا اللہ الناس بعضهم ببعض بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے لفسدت الارض تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ ذو الفضل علی العالمین تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے. اور آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. اور اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے.
اب جو ہے یہ داؤد کون تھے اور ان کی ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں. یہ جو ہے اس وقت ان کی ہم ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. اس وقت جو ہے یہ طالوت کے لشکر میں مومنین کی جماعت کے ساتھ شامل تھے، اور انہوں نے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا. آئیے پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. داؤد علیہ السلام اس وقت ایک کم سن نوجوان تھے. اتفاق سے طالوت کے لشکر میں اس وقت پہنچے جب فلسطینیوں کی فوج کا گراں ڈیل پہلوان جالوت جولیت بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارزت دے رہا تھا، اور اسرائیلیوں میں سے کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس کے مقابلے کو نکلے. حضرت داؤد یہ رنگ دے کر بے محابہ اس کے مقابلے پر میدان میں جا پہنچے اور اس کو قتل کر دیا. اس واقعے نے تمام اسرائیلیوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا. طالوت نے اپنی بیٹی ان سے بیعت دی اور آخرکار وہی اسرائیلیوں کے فرما نوا ہوئے. تو بیسیکلی ڈیٹیل کیا تھی کہ جس وقت جو ہے ان کا مقابلہ ہو رہا تھا، اسرائیلیوں کا جو لشکر تھا جو سخت مومن تھا، طالوت کی سربراہی میں وہ جالوت کے مقابلے کے لیے گئے. تو جب مقابلہ ہو رہا تھا تو جالوت نے جو ہے نا ایک اس ٹائم وہ مبارزت اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک شخص کو اپنے مقابلے میں بلاتا ہے، یعنی دعوت دے کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. تو اس وقت جو ہے اس لشکر میں سے ایک ایک کر کے آدمی جاتے ہیں جو اس سے لڑتے ہیں. تو اس وقت وہ یہی کر رہا تھا اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ طالوت کے مقابلے میں کون جائے. تو یہ جو داؤد علیہ السلام تھے یہ اس وقت کم سن نوجوان تھے، اور ان کی جو ہے کچھ شکار سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا یہ نہیں تھا کہ یہ ایک شکار میں جو ہے ایک پتھر کے ذریعے سے بڑے بڑے جانوروں کو مار گراتے تھے. تو ان میں یہ اسکل موجود تھی. یہ فوراً اس کے مقابلے میں گئے اور اس کو جو ہے ایک ہی وار میں اس کو مار دیا، قتل کر دیا. اب کیا ہوا کہ تمام اسرائیلیوں کے آنکھوں کے تارے بن گئے، اور جب اس مقابلے میں ان کو فتح حاصل ہوئی، مومنین کو فتح ہوئی، تو پھر کیا ہوا کہ طالوت جو تھے جو ان کے بادشاہ تھے انہوں نے اپنی بیٹی ان سے بیعت دی، اور پھر جو ہے آگے جیسے ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے انہیں سلطنت حکمت سے نوازا. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو جو ہے نبوت بھی عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت بھی عطا کی، اور جن جن چیزوں کا چاہا آپ کو علم دیا، یعنی کہ آپ کے کافی سارے معجزات ہیں. جب ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ عز و جل ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس واقعے میں حکمت کیا تھی. جو یہ جنگ ہوا، یہ جو ہے کفار و مومنین کے درمیان جو مارکہ ہوا، اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ جو ہے اسی طرح سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا ہے. یعنی اگر ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کا زور جہاد کے ذریعے سے نہ توڑواتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ لوگوں پر فضل والا ہے اور جو ہے وہ فساد کا خاتمے کا انتظام کرتا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے ضابطہ بنا رکھا ہے کہ انسانوں کے مختلف گروہوں کو ایک حد حاصل تک تو زمین میں غلبہ حاصل کرنے دیتا ہے، مگر جب کوئی حد سے بڑھنے لگتا ہے تو کسی گروہ کے ذریعے سے اس کا زور توڑوا دیتا ہے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت ظالم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ہی آپس میں لڑوا کے جو زیادہ ظالم ہوتا ہے اس کا زور توڑوا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے چاہتا ہے یہ کام لیتا ہے. اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم ایک پارٹی ہی اقتدار زمین پر ہمیشہ قائم رکھا جاتا تو اس کی قہرمانی لازوال ہوتی، تو یقیناً ملک خدا میں فساد عظیم برپا ہو جاتا ہے. تو اگر ایک ہی خاندان ایک ہی پارٹی بار بار آتی رہے تو کیا ہے کہ وہ پھر ظلم و زیادتی کریں گے، قہر کریں گے. ان کو معلوم ہے کہ بادشاہی تو نہیں کی، انہیں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے. آیت نمبر 252 تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. تِلْکَ آیاتُ اللہ، یہ اللہ کے احکام، نتلوها ہم سناتے ہیں، علیک بالحق آپ پر ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں. تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کے یعنی رسول ہونے کی نشانیاں یہی ہیں. یہ تمام واقعات قرآن میں آپ کو بغیر کسی علم کے جو ہے عطا ہو جانا، اور ان کو جب کراس چیک کیا جانا بائبل اور پرانی کتابوں سے تو ان کا واقعات کا حالات کا بالکل درست بیان ہونا. اب جیسے ہم نے پڑھا کہ جو واقعات ہیں تمام بائبل میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں. جیسے دیکھیے پچھلی آیت میں بھی جو ہے دیا گیا ہے کہ یہ اس کی جو تفصیل ہے وہ بائبل میں یہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ریفرنس دی ہے کہ سمیول اول کے باب نمبر اتنے اور اتنے میں آپ یہ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں کہ طالوت کو کس نے جو ہے قتل کیا، مارا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ریفرنسڈ ہیں. ظاہر ہے ان کی کتابیں تحریف شدہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کتابوں کا سورس ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، تمام مخلوقات کا بنانے والا ہے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے یہ وہ احکام ہے جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ پہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. بے شک آپ ضرور مرسلین میں سے ہیں، یعنی بھیجے ہوئے نبیوں رسولوں میں سے ہیں.
آگے پھر کیونکہ ایک ڈیٹیل میں ٹاپک شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم ایک آدھ آیت ہم کر لیتے ہیں کمپلیٹ، پھر کل سے ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، منہم ان میں، منہم من کلم اللہ، ان میں سے جس سے بعض سے کلام کیا ہے اللہ نے، رفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں، وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے دی عیسی ابن مریم کو البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی ہم نے تائید کی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَا قَتَتَلَ، نہ وہ لڑتے آپس میں، الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، وہ جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، تو ان کے پاس آ گئی کھلی نشانیاں، ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پھر ان سے، من آمنا، جو ایمان لایا، ومنہم من کفر، اور اس میں سے جس نے کفر کیا، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، ما اقتتلوا، وہ نہ لڑتے آپس میں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یفعل ما یرید، کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسی ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ رسولوں کے بعد، مگر اللہ کی مشیت یہ تھی کہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، کوئی ایمان لایا، کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے علم حاصل ہو جانے کے بعد جو اختلاف لوگوں کے درمیان رونما ہوئے، اور اختلافات سے بڑھ کر لڑائیوں تک جو نوبتیں پہنچی، تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ معاذ اللہ خدا بے بس تھا، اس کے پاس ان اختلاف اور لڑائیوں کو روکنے کا زور نہ تھا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں پر، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کی پہ قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت کیا تھی؟ نہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ انبیاء کی دعوت سے سرتابی کر سکتا، اور کفر و بغاوت کی راہ پر چل سکتا، اور اس کی زمین میں فساد برپا کر سکتا، مگر اس کی مشیت یہ تھی ہی نہیں کہ انسانوں سے ارادہ اختیار کی آزادی چھین لے اور انہیں ایک روشن روش پر چلنے کے لیے مجبور کرے۔ اس نے امتحان کی غرض سے انہیں زمین پر پیدا کیا، اس لیے ان کو اعتقاد و عمل کی راہوں میں انتخاب کی آزادی عطا کی، اور انبیاء کو لوگوں پر کوتوال بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی انہیں ایمان و اطاعت کی طرف کھینچ رہے ہیں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ دلائل اور بینات سے لوگوں کو راستے کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو خود جو ہے تمام لوگوں کو یا تو ایمان کی دعوت دے دیتا، یا یہ کہ خود ہی ان کا جو ہے انجام جو ہے دنیا کو دکھا دیتا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، انبیاء کی بغاوت کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان کو اس نے فری ول دی ہے، تو انسان کی جو آزادی کا اختیار دنیا میں سے حاصل ہے، اور اس میں جب تک اس کو مہلت حاصل ہے، یعنی موت تک کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو عطا کی ہے کہ وہ خود دیکھے، اپنی آنکھیں کھولے، اور جو نشانیاں اس کو دی جا رہی ہیں وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بس جس قدر اختلافات اور لڑائیوں کے ہنگامے ہوئے ہیں، وہ سب اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ نے لوگوں کو ارادے کی جو آزادی عطا کی ہے، اس سے کام لے کر لوگوں میں مختلف راہیں اختیار کر لیں، نہ اس وجہ سے کہ اللہ کو راستے پر چلانا چاہتا ہے، معاذ اللہ اسے کامیابی نہ ہوئی۔
تو یہ کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ نہیں لے سکتا، یہ جو اس نے مسلمانوں کو جہاد کا رستہ دیا ہے، فساد کو ختم کرنے کا رستہ دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انسان کو ایک فری ول کے ذریعے سے ایک راستہ دیا ہے، ایک جو ہے تاکہ اس دین کو قائم کیا جائے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا جائے، مثالیں قائم کی جائیں، ایک جو ہے سلطنت، ایک نظام قائم کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں اور حق جو ہے واضح ہو، حق جو ہے سب سے اوپر ہو، مقصد یہ تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ راستہ دیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی جو ہے سبق ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی، کہ ہم جو ہے اس حق کو، اختیار کو کتنا استعمال کرتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ ہم جو واقعہ پڑھ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کے جہاد کا واقعہ ہے، اور نبی کریم کے جو دور کے جو غزوے ہوئے ہیں، جو سریہ ہوئے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہیں کہ وہ صرف ڈیفینسو نہیں تھے بلکہ اقدامی تھے۔ یعنی وہ جہاد ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیفینسو تھے، بس ڈیفینس میں لڑ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے کئی ساری اقدامی جنگیں لڑی ہیں، یعنی خود آگے بڑھ کے مقابلہ کیا ہے، اور تاکہ باطل کو ہرایا جا سکے اور حق کو واضح کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم و حکمت سمجھ عطا فرمائے۔ آج کی ہم نے جو بھی تفسیر میں پڑھا، جو ہم نے حدیث میں پڑھا، اسے ہمیں یاد رکھنے، اس سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس علم کے راستے پہ استقامت دے اور عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔